بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر اور موبائل فون میں وائرس آ جاتا ہے اور انسان کو بیماری لگ جاتی ہے۔ بعض بیماریاں قدرے آسانی سے ہم مینج کر لیتے ہیں اور بعض بیماریوں کے لیے بہت ساری محنت اور اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں، اور بہت ساری اسٹل ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم سب کچھ لگا کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے اور بیماری انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک بیماری ایک انسان کی اسپریچول اور یعنی روحانی، ذہنی یا جذبات کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو بری ہیبٹس ہوتی ہیں، بری عادات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی جو زندگی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے، تو وہ بھی تو ایک بیماری ہے نا۔ اگرچہ بیماری بنیادی طور پہ جسمانی نہیں ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، روحانی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو نہیں ہے جسمانی، لیکن اس بیماری کی وجہ سے ہمارا جسم بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ بری عادات جو ہوتی ہیں یقیناً بہت بڑے مسائل ایک انسان کے لیے پیدا کرتی ہیں، اور چھوٹے مسائل سے لے کر درمیانے درجے کے اور پھر بڑے اور پھر بہت بڑے، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو ایک انسان کی جو بیماری ہے، بری عادت، وہ اس کے لیے مہلک، فیٹل ثابت ہوتی ہے۔ بری عادات کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے، کبھی بھی ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، چاہے ایک ہو چاہے کئی ہوں۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بیماری کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، تو بری عادت کو بھی کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دیگر بیماریوں کی طرح یہ بیماری بھی، جسے بری ہیبٹ کوئی بھی ہو، اب اس کے اندر بہت ساری بری ہیبٹس ہوتی ہیں، ایک نہیں، جیسے بیماریوں کی اقسام ایسے بری عادات کی اقسام۔ اور جیسے بیماری کو اگر ہم شروع میں کنٹرول کر لیں تو پھر بہت بہتر رہتا ہے، جوں بات آگے بڑھتی ہے اسی طریقے سے اسے کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بیماری جو ایک بری ہیبٹ ہے، جو کہ ایک بیماری ہی ہوتی ہے، اس کو بھی جتنا جلدی ہم کنٹرول کر لیں، مینج کر لیں، اتنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور جوں ہم اس کے بارے میں سستی اختیار کرتے ہیں، اسی طرح کام بگڑتا چلا جاتا ہے۔ بیماری کو اس بری عادت کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بری ہیبٹ کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہمارے اندر کریونگ پیدا کرتی ہے، یعنی ہم جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو ایک نئی طرح کی بھوک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ایک انسان کیا کرتا ہے کہ ذہن کے اندر ایسی پکچرز لے کر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو وہ اپنی بری ہیبٹ کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ بری ہیبٹ انسان اس وقت کر نہیں رہا ہوتا، صرف ذہن کے اندر ایک ویڈیو، ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، اس ویڈیو کے چلنے سے انسان لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جو لذت کا محسوس کرنا ہے، یہ اس بیماری کو اسٹرینگتھن، اس بری عادت کو مضبوط کرنے، زیادہ کہہ لیں کہ زیادہ جڑیں پھیلانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لہٰذا ہم نے سب سے پہلے یہ بیج بنتی ہے، یہاں سے پروڈکشن ہوتی ہے، تو ہم نے پہلے سب سے اس پروڈکشن کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کو ایک لذت، خوشی دینے والی ویڈیو ہم نے یہاں پہ نہیں چلنے دینی۔ ہم نے پین، تکلیف اور اذیت دینے والی ویڈیو یہاں پہ چلانی ہے کہ اس بری عادت کے نتیجے میں
مجھے یہ اور یہ اور یہ بھی اور یہ بھی، یہ ساری تکالیف اور اذیت مجھے اس بری ہیبٹ کی وجہ سے ہے۔ یہ گویا جب ہم اس ویڈیو کو، لذت اور خوشی والی ویڈیو کو چلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، آئی ہیو ٹو ڈو دس تھنگ، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ہم اس بات پہ اپنے آپ کو قائل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم اس لذت اور خوشی والی ویڈیو کو چلانا بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے اپنے آپ کو ترغیب دینا، موٹیویٹ کرنا، قائل کرنا، پرسویٹ کرنا، راغب کرنا، ہم نے اب اس کو بند کر دیا ہے، ہم اب اس کام کو نہیں کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے بہت بنیاد کے اوپر ایک کہہ لیں کہ سٹرائک کر دیا، ہم نے اس کی جڑوں کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی، ہم اس کو روک رہے ہیں، اس کی جڑوں کو پھیلنے سے روک رہے ہیں، ہم اس کو جڑ پکڑنے سے روک۔ پھر ہم نے اگلا ایک اور کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ ہم نے ایک اور ویڈیو چلانی ہے جو کہ پہلی ویڈیو کے اینٹی، اس کے مخالف ویڈیو ہے۔ اور وہ ویڈیو کیا ہوتی ہے کہ یہ یار اس میں بڑی تکلیف ہے، اذیت ہے، پریشانی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، آئی ہیٹ دس تھنگ، یہ مجھے زہر لگتی ہے۔ اب ہم اس کو ڈی موٹیویشن پہ ہم اپنے آپ کو لا رہے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیکٹس ہے وہ بھی ایک وہ اس میں ہم بے اختیار ہوتے ہیں، اس میں ہم نے ارادہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرنا اور محنت کرنی ہے، اور اس ارادے اور محنت کے عوض جو ہے، اس ارادے اور محنت کے عوض جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ ایک اس بری عادت کی جڑوں کے اوپر ہم ایک کلہاڑا چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ایسا ٹیکٹس ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم ایسا ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ اس کو، ہم اپنے آپ کو کہہ لیں کہ اس سے جان چھڑانے پہ راغب اور کنٹرول پہ ترغیب دے رہے ہیں، راغب کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ترغیب اپنے آپ کو دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو قائل کر رہے ہیں ہاں کہ یار یہ غلیظ اور گندی اور قابل نفرت، یار میں نے زندگی میں اتنی ہم نے پریشانی کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ویسے پریشانی اس کے ساتھ جڑی بھی ہے، ذلت رسوائی اس کے ساتھ جڑی بھی ہے، لیکن وہ ہمیں دیر سے پتہ لگتا ہے، ہم نے ذرا جلدی اس پکچر کو لے کر سامنے آنا ہے۔ دیر سے جب پتہ لگتا ہے تو ہمارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہتا، اب ہماری کنٹرول، اب کوئی بیرونی، اندر کا کنٹرول سسٹم بالکل کمزور ہو چکا ہے، فلیٹ ہو چکا ہوتا۔ اب ہمیں کوئی بیرونی مدد مل جائے، اٹھا کے لے جائیں کسی خاص جگہ پہ، سائیکالوجسٹ، سائیکارٹسٹ، کسی ہاسپٹل، کسی فلاں جگہ پہ، تو پھر وہاں پہ ہمیں کوئی بیرونی مدد ملے، اب ہمارا اندرونی جو مدافعاتی نظام تھا وہ تو کلیپس ہو گیا۔ اب میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم جو اب جس اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا امیون سسٹم جو ہے ہمارا، جو اپنے اندر جو ایک ہے، کہہ لیں کہ قوت مدافعت جو ہے، ول پاور جو ہے، ہم یہاں پہ اپنی ول پاور کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی قوت ارادی کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی کہہ لیں کہ وہ استعمال کر رہے ہیں اپنی جو ان بلٹ ہمارے اسٹرینگتھ ہے، جو ہمارے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی جو ایک مدافع ہے، ایک طاقت ہے، ہم اس کو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بھی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہم نے مسلسل کرنا ہے، اور اس کام کو ہم جتنی خوبصورتی سے، جتنے مؤثر انداز کے اندر ہم کر لیں گے، آگے ہمیں اتنی ہی آسانی ہوگی، اور اگر ہم اس کو بہت ہی اچھا کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ اگلا کام ہم نے ایک اور کرنا ہے، دوسرا سٹیپ 2 جو ہے، سٹیپ 2 کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو چیزیں اس سمت میں لے کر جانے والی ہیں، ان چیزوں کو بھی کنٹرول ان چیزوں کو بھی ختم کر ڈالیں۔ مثلا نہ صرف یہ کہ ہم نے وہ ہیبٹ نہیں کرنی، بلکہ اس ہیبٹ کی طرف لے کر، اس عادت کی طرف لے کر، اس بری عادت کی طرف لے کر جانے والے جو راستے، ہم نے ان سارے راستوں کو بھی بند کرنا ہے۔ کیسے؟ فرض کر لیں کہ جی آپ کو ایک فلاں دوست سے ایک بری عادت لگی، اب آپ نے اس دوست کو ختم کرنا ہے، آپ اس دوست سے ہی کیسے کانٹا لگا لیں۔ یہ نہیں آپ سوچیں کہ یار میں دوست کو ملوں گا لیکن میں وہ کام نہیں کروں گا جو میں کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کے کرتا رہا ہوں، جو اس کے ساتھ میں نے شروع کیا۔ آپ نے اس دوست سے ہی کٹ آف کر دینا، اور کسی خاص جگہ پہ جانے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک برا کام کر لیتے تھے، کسی خاص ایریا کے اندر، شہر کے کسی خاص ایریا کے اندر جا کے، کسی خاص ماحول میں جا کے آپ اس خاص ماحول کو ہی کٹ آف کر دیں۔ ایک کام یہ کریں، ایک کام اور کریں،
وہ کام یہ ہوتا ہے کہ اب ہم روزمرہ کے کام ہیں، ان کاموں کے اندر ہم کیا کریں کہ جو کام ہمارا پسندیدہ ہے ہم اس کام کو ڈیلے کریں ڈیلے کریں ڈیلے کریں۔ اب اندر سے ایک کہہ لیں کہ کریونگ ہے، اندر سے ایک ارج پیدا ہو رہی ہے کہ یار میں اس کام کو کروں، یار میں کروں۔ میں نہیں کہہ رہا نہیں کریں، لیکن آپ اس کو ڈیلے کریں ڈیلے کریں۔ آپ اپنی قوت ارادی کو استعمال، اس سے قوت ارادی جو ہے وہ ہماری کہہ لیں کہ اپلفٹ کرے گی۔ اور اگر دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہم اس کو پہلے، یعنی کرنا ویسے کرنے والا ہے لیکن تھوڑا ایسے اندر سے ہمیں لگتا ہے کہ یار بعد میں کر لوں گا، یار بعد میں نہیں، اس کو پہلے کریں، ڈو اٹ فرسٹ۔ اس سے بھی قوت ارادی بلڈ ہوتی ہے اور یہ اس سے اندر کی اسٹرینگتھ بلڈ ہوتی ہے اور جو کہ بے پناہ مددگار اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بری ہیبٹس پہ جو کنٹرول کرنا انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ اب کوئک ریویژن کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ویڈیو جو ہم نے اس کے اندر چلانی ہے نا، ہم اس ویڈیو کو روک دیں گے جو اس بری عادت کو خوشی کا آئٹم بنا کے پیش کرتا ہے، ہم نے اس ویڈیو کو ہم نے جلا دینا ہے۔ ایک نئی ویڈیو بنانی ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی رہے گی، ڈیولپ آہستہ آہستہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنی پین، کتنی ٹربل، کتنی اذیت، کتنا درد اور کتنی رسوائی اور کتنی بے عزتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں کتنی اس سے وابستہ ہیں۔ یہ ہم نے گویا کہ ہم نے اپنے اندر اس کام کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نفرت پیدا۔ اور پھر دوسرا اگلا جو میں نے آپ سے عرض کیا وہ یہ کہ ہم نے اس کام کی طرف لے کر جانے والے راستوں، نہ صرف یہ کہ وہ کام ختم کرنا ہے بلکہ اس کام کی طرف جانے والے راستوں کو بھی ہم نے کٹ لگا دینا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے کہ جو کام ہم ویسے پسندیدہ کام ہے، اب اس کام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب ہم اس کام کو ڈیلے کریں گے، مؤخر کریں گے، مؤخر کرتے رہیں گے اپنی ول پاور، اپنے سیلف کنٹرول کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اور جو کام ہم آخر میں کرنا چاہتے ہیں ناخوشگوار ہے، ہم اس کو پہلے رکھیں گے، وی ول ڈو اٹ ان دا بگننگ۔ اس سے بھی ہمارے اندر ایک سیلف کنٹرول جو ہے سسٹم وہ ڈیولپ ہوگا، جس نے بڑا مددگار اور معاون ثابت کرنا ہے، جس نے ثابت ہونا ہے، جس نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے، جس نے اس بری عادت سے چھٹکارے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔